پہلے ڈلوا لیتا، پیسہ 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے۔ اب دیکھو اس کی ٹکڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے، بابا صحیح کہہ رہے۔ پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا کہ ہاں ٹھیک کہا، کا پیر بھی پھراتے ہوں گے درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی، کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی، کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی، بابا بہت پہنچا ہوا، کا 3 بار کرایا گیا۔ اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے، کا 786 اور دے، 786 انہوں نے اور لیے۔ کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہیں، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے، لگوا دی آگ، لگ گئی، ہاں آگ ہی لگ گئی۔ ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا، کہہ رہی اللہ یہ تو میری نند ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے۔ سر کا درد 1.5 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا، ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا۔ بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھیٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تیرے 2 جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے۔ اے میری بہن بیٹی تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا، وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار، جزدان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہونٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا۔ اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر، جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ۔ خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ٹال ڈالے۔ میں ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں دھوکے میں نہ آئیے گا، کیا یہ تباہی نہیں پھیلی، کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی، کتنے گھر اجڑ گئے، کیا نند بھابی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی۔ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو، سمجھایا کرو انہیں بھی، اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو، زور سے ہوگا وہی جو، جن کا عقیدہ وہی بولے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور جا کے نا اللہ معاف کرے بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، سنو بھائی سارے سن لیں، ذرا نوجوان سن لیں، بہن بیٹیاں بھی سنیں، اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے۔ ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے ہیں، آواز ضرور کرتے، وہ کھڑکتے، بولو یار کھڑکتے ہیں، جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے، جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو، پھینکا، بولو پھینکا کسی نے نا، نہیں پھینکا نا۔ جب برتن نہیں پھینکتے جو 4 پیسے میں مل جاتا ہے تو پھر لڑائی کی بنیاد پہ رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے، رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے۔ ایک گھر کے اندر رہو گے اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے۔ مجھے بتاؤ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی نہیں نا؟ تو جھگڑے عام طور پہ ہوتے میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے۔
جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت نہیں ہوتی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤ، کوئی روڈ پہ اجنبی شراب پی کے ٹہل رہا ہو، کتنے لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں؟ کسی نے ٹوکا کسی کو؟ بولو، ٹوکا کسی کو؟ اگر میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو، پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں پہ نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رکھے، اس لیے تجھے روکتا ہے۔ اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے۔ تو سن میری بیٹیا، تجھے بتا دوں، غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ آج تجھے بتاؤں، اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھو؟ کہا فرمائے بابا جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو سکی، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا ہے، میری ظاہری حیات میں پردہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائے، عائشہ نے جیسا سجدے جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا ہے اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا ہے، جب آپ اندر گئی ہیں جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی۔ کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا ہے۔ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔
یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی شہید کی لاڈلی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا، آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو وہ غیر کی نسلوں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا، نہ سن پردہ کیا ہے، جانتے ہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے۔ حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ ایک بوڑھی نے آواز دی بلال ادھر آ، کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو، حضور نے ابھی بھیج دیا ہے۔ اچھا اتنا ہے میں پردہ؟ کہا ہاں۔ تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے، چادر لیا۔ بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا۔ آج بے پردگی کی حد ہو گئی، آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی محک تک نہیں ملے گی، جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں۔ ایک تو بڑا بے غیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی، میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں۔ اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے۔